اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، سامعین، آج ہم لوگ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، اور میں ان افرادوں کی بات کر رہا ہوں جو اس دھرتی پر تقریباً 2 ارب کی آبادی ہم مسلمانوں کی ہے، اور پھر بھی ہم لوگ اتنے کمزور ہیں کہ آج ہمیں ایک چھوٹا سا ملک ہمیں چیلنج کر رہا ہے، اور ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے۔ تو میں اسی بات میں تحقیق کر رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کی کمزور ہونے کی وجہ کیا ہے۔ ہم مسلمان کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ڈیوائڈ اینڈ رول کیا جا رہا ہے، ہمیں تقسیم کر دیا، فرقوں میں، فرقہ بندی میں ہمیں تقسیم کر دیا ہے، اور ہمارے اوپر رول کیا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان ایک فرقے میں نہیں ہے، آپ کو ایک مسلمان کہیں نہیں ملے گا، تو کوئی شیعہ ہے، تو کوئی دیوبندی ہے، تو کوئی اہل حدیث ہے، تو کوئی اہل سنت ہے۔ سب مسلمان جو ہیں، سب مسلمان فرقے میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہی ہماری کمزوری ہے کہ ہم لوگ فرقوں میں بٹ گئے اور ہمیں کمزور کر دیا، اور اب ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ میں حال ہی میں انجینئر محمد مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، ان کی تقریر سن رہا تھا۔ یہ جو کذبات ثلاثہ والی حدیث ہے، 3 جھوٹ بولنے والی، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 مواقع کے۔ اور ساتھ ساتھ میں قرآن مجید کا مطالعہ بھی کرتا رہتا ہوں۔ میں نے قرآن میں ایک آیت پڑھی، تو میں اس کا آپ کے ساتھ اس کی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ آیت سورہ مریم آیت نمبر 40، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَاذْكُرْ فِي کتاب ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ صاف الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ذکر کرو اس کتاب میں ابراہیم کا، وَاذْكُرْ فِي کتاب ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو نبی کی گواہی اللہ نے دے دی، وہ نبی کیا کبھی کوئی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ وہ نبی کیا کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جو کبھی جھوٹ سے بھی منسوب ہو؟ میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا انجینئر محمد صاحب کی، جس میں وہ یہ بتا رہے تھے، ایک قصہ بیان کر رہے تھے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو اپنی بہن بول دیا، کہ وہ کہیں سے جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ، تو وہاں پر ایک داروغہ تھا جس سے ان کو اپنی زوجہ کا خطرہ تھا، تو انہوں نے اس خطرے سے ڈر کر اور داروغہ سے ڈر کر اپنی زوجہ کو جو ہے بہن بول دیا۔ میں آپ سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو بادشاہ نے ڈرانے کی کوشش کی، دھمکانے کی کوشش کی، اور ان کو آگ میں بھی ڈال دیا، لیکن وہ اس سے نہیں ڈرے، اور وہ ایک حق پہ رہے، اور اللہ نے ان کی گواہی دی کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اور ہم لوگ ہر نماز میں درود بھیجتے ہیں کہ اللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوپر رحمت بھیج، جس طرح تو رحمت بھیجتا ہے، جس طرح تو رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پہ۔ تو ہم ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی اللہ نے گواہی دی ہے، اور یہاں پر قصے کہانی آ رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا، نعوذ باللہ۔ یہ جھوٹ تو جھوٹ ایک ایسا جھوٹ ہے کہ ایک عام انسان کی طرف منسوب کیا جائے تو وہ آپ کو مارنے دوڑے، کہ اپنی بیوی کو بہن بولنا، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں اس جھوٹ سے، اس منافقت سے، اس فرقہ بندی سے ہمیں بچائے جس نے ہمیں کمزور کر دیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی کچھ چیز خریدتے ہیں، انسان کمزور
مسلمان کمزور کیوں ہے، میں اس کی آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ آتی ہے جس میں اس کو استعمال کرنے کا، اس کو یوز کرنے کا سب طریقہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو پورے کائنات کا مالک ہے، اس نے جب ہم انسان کو بنایا تو کیا ہمارے ساتھ ہمیں کس طرح چلنا ہے، کس چیز پر عمل کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے لیے کوئی کیٹلاگ نہیں بھیجی؟ کیوں نہیں ہمیں بھیجی ہے؟ یہ ہے وہ قرآن مجید جو کیٹلاگ ہے ہماری، جو ہماری گائیڈ لائن ہے۔ اور آج جو مسلمان کمزور ہے وہ اسی لیے کمزور ہے کیونکہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ ہم لوگ لے آئے ہیں اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، ہر فرقے کے پاس اپنی ایک کتاب ہے جس پہ وہ چل رہا ہے۔ آپ اس کے نظریے سے، سنی کی نظریے سے شیعہ جو ہے وہ خراب ہے، شیعہ کے نظریے میں سنی خراب ہے، سنی کے نظریے میں دیوبندی خراب ہے، دیوبندی کی نظر میں بریلوی خراب ہے۔ یہ اس لیے سب لوگ آپس میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں۔ تو میرا آپ لوگوں سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا ہے، میں آپ کو اس کی بھی ریفرنس دے دیتا ہوں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 52، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ در حقیقت وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، ہم لائے آپ کے پاس، بکتاب، ایک کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، کھول کر بیان کیا ہے ہم نے علم کی بنا پر، ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کھول کر بیان کر دیا علم کی بنا پر۔ یہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے، آپ کو ہر چیز کا حل اس میں ملے گا۔ آپ قرآن پڑھنا تو شروع کرو، آپ ترجمے سے قرآن دن بدن کچھ نہیں ہو 5 منٹ کے لیے 5 یا 2 آیت پڑھنے شروع کرو قرآن کی ترجمے سے، تو اس میں کیا ہوگا، ہمیں کوئی کبھی بھٹکا نہیں سکتا، ہمیں کوئی کبھی آ کے یہ نہیں بتا سکتا کہ قصے کہانیوں میں ہمیں الجھا نہیں سکتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹ کے بارے میں جو کہتے ہیں، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ خود جھوٹ بول سکے آرام سے، کہ بول سکے بھائی جب ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے تو ہم بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو جب جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہے تو آپ یہ بتائیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کے اوپر لعنت بھیجی؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ صدیق النبی ہیں، سچے نبی۔ تو یہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ قرآن کو سمجھ کے اس پہ پڑھنے کی، اسے صحیح سمجھ کے پڑھنے کی، بھلے ہی کوئی 2 آیت کیوں نہ ہو دن میں، اس پہ کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ حافظ۔